بچپن میں دوستوں کے ساتھ دیکھی ہوئی فلمیں آج بھی یاد ہیں۔ حساس طبیعت ہونے کی وجہ سے بچپن ہی سے انسانی جذبات سے بڑا گہرا تعلق رہا۔ دوستوں کے ساتھ فلمیں دیکھتے وقت جذباتی مناظر کو دیکھ کر رو دینا یہ میرا عام معمول تھا۔ میرے دوستوں کو میری یہ حرکت جہاں عجیب و غریب لگتی، وہی وہ مجھ سے دل لگی کا موقع بھی کبھی نہ چھوڑتے۔ کاش وہ یہ سمجھ پاتے کہ یہ رونا ان سے جدائی کے غم میں ہوا کرتا تھا۔ اکثر فلموں کے وہ جذباتی سینز جس میں دو محبت کرنے والے جدا ہو جاتے ہیں مجھ پر غموں کا پہاڑ توڑ دیتے۔ میں اپنوں سے بچھڑنے کے غم میں ڈوب جاتا، خود سے خود ہی سوال کرتا، ایک نہ ایک دن ہم سارے دوست بکھر جائیں گے، اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہو جائیں گے، اور پھر پتہ نہیں کون دنیا کے کس کونے میں گم ہو جائے گا۔ ابھی اس غم سے ابھر بھی نہیں پاتا کہ ہر ایک پر طاری ہونے والی ابدی موت کا غم مجھے اور غمگین کر دیتا۔ دنیا کے بچھڑے کبھی نہ کبھی مل بھی سکتے ہیں، پر موت کے بچھڑے پھر کیا ہوگا؟ اس ہمیشہ ہمیشہ کی جدائی کو میں کیسے برداشت کر پاؤں گا؟ اسی غم میں ڈوبا رہتا، انہی خیالوں کی گلیاروں سے گزرتے وقت صرف تنہائی میرے ساتھ ہوتی اور میرا غم۔ میرے پاس اس کے سوا کوئی حل نہ تھا کہ میں اور میرے دوست کسی ایسے آب حیات کو پی لیتے جو ابدی زندگی عطا کرے، لیکن یہ بھی ایک سراب تھا، ایک دھوکہ تھا جسے میں اچھی طرح جانتا تھا۔ ایک شب انہی خیالوں کے گلیاروں نے کب مجھے خوابوں کے بستر پر لٹا دیا، مجھے احساس تک نہ ہوا۔ اور خواب بھی خیالوں کے گلیاروں سے کم کہاں ہوتے ہیں۔ خود کو ایک مجذوب کے در پہ غمزدہ پایا، مجذوب پر بھی میرا غم جاذب نظر آ رہا تھا، گویا ہم دونوں کسی ایک ہی مٹی کے بنے ہوں۔ مجذوب نے نم آنکھوں سے میرے دل پر ہاتھ پھیرا اور کہا، جن سے محبت ہے ان کے لیے آب حیات کی تلاش ہے۔ میرا چہرہ فک ہو گیا۔ یہ وہ دل کا راز تھا جسے صرف میں ہی جانتا تھا۔ آج اسے جاننے والے دو ہو گئے تھے۔ میں نے بلکتی ہوئی آنکھوں سے مجذوب کے گود میں اپنا سر رکھ دیا، گویا میں اس بات کا اقرار مجرم ہوں۔ مجذوب نے کہا، جس سے محبت کرتے ہو اس کی آخرت کی فکر کرو۔ دنیا کی جدائی وقتی ہے اور آخرت کی جدائی ہمیشہ ہمیشہ کی۔ جس کی آخرت سنور گئی وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، اور جنت آب حیات ہے۔ اب جو آنکھ کھلی تو چمکتے ہوئی صبح تھی، جس کے پاس آب حیات کا پیغام تھا، جو ساری دنیا میں سورج کی کرنوں کی طرح پھیلنا چاہتا تھا۔ یہ پوڈ کاسٹ بھی انہی کرنوں میں سے ایک کرن ہے جو میں آپ سب تک پہنچانا چاہتا ہوں، تاکہ یہ کرنیں جلد سے جلد ساری انسانیت کو اپنے آغوش میں لے لے۔ اس آب حیات کو ہر اس شخص تک پہنچائیے جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جس کی جدائی آپ کو غمگین کر دے، جن کے ساتھ آپ نے اس دنیا میں کھٹی مٹھی یادوں کا گھروندا بنایا ہے۔
کیا آپ جنت میں ان یاروں کے بغیر رہ پائیں گے جس کے پیر میں ایک کانٹا چبھ جائے تو جان آپ کی نکل جائے؟ جب آپ کی یہ جان جہنم کی آگ میں جلے گی تو آپ کا کیا ہوگا؟ اس سے پہلے کہ یہ آگ ابن آدم کو اپنی چپیٹ میں لے لے، آئیے آب حیات کا یہ پیغام، آب حیات کا یہ جام ساری انسانیت کو پلائے، پیغام آخرت ساری انسانیت تک پہنچائے۔